من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سامعین، سورہ واقعہ کی بعض آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے ابتدائی حصے کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا اور کل قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں کی جائیں گی۔ ایک مقربین کا ذکر ہوا، دوسرا اصحاب یمین اور تیسرا اصحاب شمال۔ اس سورہ کے حوالے سے عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی، اسے پڑھا جائے گا، تو وہ گھر فقر فاقے سے بے نیاز ہوگا۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بعض صحابہ اپنے گھر کے لوگوں کو روزانہ رات میں اس سورت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس کی فضیلت کے اندر اس قسم کی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اس میں سے دوسری قسم اصحاب یمین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ جنت میں ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اسی تذکرے کے دوران اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یعنی جنت والی اور جنت والیوں کو، جنت کی عورتوں کو ہم ایسے بنائیں گے جو دنیا میں تھے ویسے نہیں، بلکہ وہ کامل اور مکمل ہوں گی، ان کے لیے فنا نہیں، اور ہم ان کو ان کے اپنے شوہروں کے لیے سے محبت کرنے والی بنائیں گے، ایک عمر کی ہم عمر بنائیں گے، اور یہ سب ہم اصحاب یمین کے لیے ہم لوگ بنائیں گے، ہم بنائیں گے انہیں اصحاب یمین کے لیے۔ اس آیت کریمہ یعنی انشأناہن انشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک عورت آئی۔ آپ علیہ السلام مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، عورت آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ عورت بوڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ فولت تبکی، روتے ہوئے واپس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروہا، جاؤ اس عورت کو بتا دو انہا لا تدخلوہا وہی عجوز، یہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بڑھاپے میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جنت میں جو بھی جائے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین اسے نوجوان بنا کر داخل کر دے گا۔ پھر اس کے بعد انہیں آیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق حق پر مبنی تھا، آپ کا مذاق جھوٹ پر نہیں، صرف ہنسانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام حقیقت پر مبنی آپ کا مذاق ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ ایک صحابی نے آ کر
آپ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جانور دیجیے، مجھے ایک جانور دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تب وہ کہنے لگے ما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کو لے کر میں کروں کیا، اونٹنی کے بچے کو لے کر میں کروں کیا، نہ اس پر میں سوار ہو سکتا ہوں، نہ اس پر میں نہ بوجھ لا سکتا ہوں، تو یہ کس کام کا۔ تب آپ نے فرمایا جتنے بھی بچے ہوں گے وہ اونٹنی کے ہی ہوں گے، آخر وہ اونٹنی کے تو بچے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت کے اندر ہنسی مذاق کی گنجائش ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہنسی مذاق میں دین کا مذاق اڑانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی دین کے کسی بھی چیز کا اگر مذاق اڑاتا ہو، دین کے کسی حصے کا مذاق اڑاتا ہو، تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر بن جائے گا، اس کا تعلق منافقین میں سے ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یعنی ان آیات کے اندر یہی بات رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ ہنسی مذاق اگر آپ کو کرنی ہے اجازت تو ہے، لیکن اللہ کا مذاق، اس کی آیتوں کا مذاق، اس کے رسول کا مذاق، اس طریقے سے مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ عذر مت پیش کیا کرو، ایمان کے بعد یقیناً تم کافر بن چکے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جو اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہو تو یقیناً ایسا انسان کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نوجوان اگر داڑھی چھوڑ دی ہو یا اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر کر لیا ہو، نصف پنڈلی آدھی پنڈلی تک پہنتا ہو، یا یہ کہ کوئی لڑکی ابتدائی سے اگر حجاب پہن رہی ہو تو اس کو دیکھ کر اگر کوئی مذاق اڑاتا ہو تو حقیقت میں اس کا مذاق نہیں، وہ داڑھی کا یا کہ اس کے اس لباس کا یا اس کے حجاب کا، تو جو اسلام کا ایک حصہ ہے، تو ایسے انسانوں کو ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مذاق سچائی پر ہو، حق پر ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اور اگر کوئی ہنسی مذاق جھوٹی بنیاد پر اگر کوئی کرتا ہو تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ مجلس کے اندر قہقہا لگوانے کے لیے یا ایک لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لے کر مذاق کرتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ علیہ السلام نے روک دیا ہے۔ اسی طریقے سے مذاق میں کسی کو ڈرانا، دھمکانا، خصوصی طور پر ہاتھ میں اگر کوئی ہتھیار ہے یا ایک اس قسم کی کوئی چیز ہے، مذاق میں کبھی اس کے سامنے اگر دکھاتا ہو تو یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابن ابی لیلہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے یہ روایت کی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک وہ سوئے ہوئے تھے، فانطلق بعضهم الى حبل، ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایک رسی کو وہ گویا لے لیتے ہیں اور اسے گویا تیزی کے ساتھ اسے کھینچ لیتے ہیں۔ کھینچنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحابی گھبرا گئے، خوف کھا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو اس طریقے سے خوفزدہ کروائے، ڈرائے، اس طریقے سے دھمکائے، یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی طریقے سے ہنسی مذاق ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالات کا خیال ہو، وقت کا خیال ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان پریشان ہو، کبھی غمزدہ ہو، کبھی کسی اور چیز کے اندر ہو،
اس لیے وقت کا خیال کرنا، حالات کا خیال کرنا بھی یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہنسی مذاق، اس کے بارے میں یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دن کے بڑے شخصوار تھے، رات میں بڑے قیام اللیل کیا کرتے تھے، بڑے عبادت گزار ہوا کرتے تھے، کیا یہ بھی ہنسا کرتے؟ کیا یہ بھی ہنسا کرتے؟ اس قسم کا سوال ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کیا گیا، تب وہ کہتے ہیں کہ ہاں، والایمان فی قلوبہم مثل الجبال، ہاں ہنسی مذاق تو وہ ضرور کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا وہ ایمان پہاڑوں کے مانند تھا، یعنی بڑا مضبوط تھا۔ اس طریقے سے ان کے ایمان کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا۔ تو اسلام ہمارا، جہاں اسلام عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، عبادات کی تعلیم دیتا ہے، وہیں اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہنسی اور مذاق بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ حق پر ہو، یہ بیکار چیزیں نہیں، ہنسی اور ہنسانے کے لیے نہیں۔ اس طریقے سے اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم میں سے ہر ایک کو، ہم سنجیدہ ہوں یا ایک ہنسی مذاق کے موڑ میں ہو، ہر حالت میں ہماری اپنی زبان سے حق بات نکلے، حق بات پر ہم چلیں، حق بات کی دعوت دیں اور حق کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔